दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में पानी भर गया है। जगह जगह पर बाढ़ आ रही है, जिससे लोगों की जान माल का काफी नुकसान हो रहा है। कुछ जगहों पर तो इस पानी की वजह से इतने ज्यादा हालात खराब हो गए हैं कि जिसको देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पानी का यह सैलाब जब एक गाँव की मस्जिद में दाखिल हुआ तो उस वक्त अल्लाह ताला का ऐसा क्या मोजज़ा हुआ कि जिसे देखकर हिंदू लोग भी अल्लाह अकबर कहने लगे। और यही नहीं, इस पूरे वाक्य को सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिरी तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दे और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दे, ताकि और भी आगे आए लोगों के पास भी यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको जिस गांव के बारे में बताने वाले हैं, यह गांव भारत के उत्तर प्रदेश के किसी इलाके का छोटा सा गांव बताया जा रहा है। इस गांव में हिंदू और मुसलमान दोनों साथ साथ रहते हैं। यह गांव अपने अमन, चैन और अपने भाईचारे की मिसाल के तौर पर जाना जाता था, जहां पर लोग एक दूसरे के खुद में बराबर के शरीक होते थे। इस गांव के अगर कभी किसी के घर में कोई खुशी होती तो दोनों धर्मों के लोग मिलकर खुशियां मनाते थे। और अगर कभी किसी के घर में कोई दुख या मुसीबत आ जाती, कहीं गम आ जाता, तो दोनों धर्म के लोग दूसरे के दुख में शामिल होते थे। इस गांव की एक खास बात थी कि यह पूरा का पूरा गांव बहुत खुशहाल था, यानी कि यह गांव कुदरती खूबसूरत थी और हरियाली से भरा हुआ था। अल्लाह ने इनको तरह तरह की नेमतों से नवाज रखा था। इस गांव के ज्यादातर लोग गरीब के शहरों में अपना कारोबार करते थे, लेकिन अब इस गांव में एक मसला यह बन गया था जो सबके लिए परेशानी का वजह बना हुआ था। और वह यह था कि इस गांव में पिछले एक साल से बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से गांव का हर आदमी परेशान नजर आने लगा था। क्योंकि इससे पहले लोग अपने अपने खेतों पर फसल उगाते थे, जिससे हर तरह हरियाली ही हरियाली का मंजर होता था। लेकिन अब बारिश न होने की वजह से इनकी फसलें सूख चुकी हैं और न ही दरख्तों में पहले जैसी रौनक बाकी रही है। इस परेशानी के आलम में एक तरफ हिंदू लोग यह समझने लगे कि शायद उनका भगवान उनसे नाराज हो चुका है, इस वजह से हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही। इसलिए हिंदू लोग मंदिर में जाकर अपने भगवान की पूजा करने लगे और हाथ जोड़कर अपने भगवान से बारिश बरसाने की प्रार्थना करने लगे। लेकिन बारिश का कोई भी नमूना निशान नहीं था। और दूसरी तरफ मुसलमान भी यह सोचने लगे कि शायद अल्लाह ताला उनसे नाराज हो चुका है, इस वजह से बारिश नहीं हो रही। इसलिए वह भी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लगे और गिड़गिड़ाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगे। लेकिन आसमान पर बादल का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि इस गांव में रहने वाले तमाम मुसलमान नेक दिल और इबादत गुजार थे। उन्हीं में से एक बुजुर्ग मौलवी साहब भी थे, जो अपनी नेकी और इबादत तौफीक की वजह से पूरे गांव में मशहूर थे। मौलवी साहब 5 वक्त की नमाज ही नहीं पढ़ते थे, बल्कि वह रातों को उठकर तहज्जुद की नमाज भी अदा किया करते थे। और यह नहीं, मौलवी साहब हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते और गांव के दूसरे लोगों को भी नेकी की तरफ मायल करते थे। इस पूरे गांव का माहौल, लेकिन इस वक्त बारिश न होने की वजह से इस गांव के लोग बहुत परेशान हो चुके। इसलिए इस परेशानी का आलम में हिंदू लोग अपने भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, जबकि मुसलमान अपने अल्लाह से मदद की दुआ मांग रहे थे। लेकिन दूर दूर तक बारिश की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। दोस्तों, इस तरह से अब वक्त गुजरता जा रहा था। जून और जुलाई की शदीद गर्मी का मौसम आ चुका था। दूसरी तरफ पूरे गाँव में हर तरफ सूखा पड़ा हुआ था। इस वजह से दरख्तों के पत्ते भी झड़ चुके थे। शदीद गर्मी की वजह से जमीन तप रही थी और यही नहीं, बारिश न होने की वजह से इस गांव में पानी की भी शदीद कमी आ चुकी थी। लोग अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए मीलों दूर चलकर जाते, लेकिन वहां पर भी उन्हें मायूसी का सामना ही करना पड़ता। एक दिन मौलवी साहब, जो हमेशा की तरह यानी कि अपने मामूल के मुताबिक गांव की गलियों से
گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ شدید گرمی کی وجہ سے گاؤں کے لوگ بے حال ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس وقت سورج کی تپش بھی اتنی زیادہ تھی، یہ مولوی صاحب کو ایسا لگا جیسے کہ وہ اس شدید گرمی میں پگھل جائیں گے۔ پھر جیسے ہی مولوی صاحب گلی کی آخری تک پہنچے تو ان کے دل میں شدید پریشانی اور بے چینی نے جنم لے لیا تھا۔ اسی لیے پھر اس پریشانی کے عالم میں ان کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے کہ یا اللہ، ہمارے گاؤں میں اتنی بارش برسا کہ پانی ہمارے سینوں تک پہنچ جائے۔ دوستو، مولوی صاحب نے یہ بات بغیر سوچے سمجھے ایسے ہی کہہ دی تھی، یعنی کہ اس پریشانی میں ان کے منہ سے اس طرح کی دعا ایسی ہی نکل گئی تھی۔ ان کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ کسی بھی طرح سے اس سخت گرمی سے نجات مل جائے اور گاؤں میں برسات ہو۔ اب جس گلی سے مولوی صاحب گزر رہے تھے، اس کی گلی کے کنارے پر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا جس نے مولوی صاحب کی باتوں کو سن لیا تھا۔ یہ سن کر وہ فقیر بابا مولوی صاحب سے کہنے لگا کہ آپ ایسی دعا اللہ سے نہ کریں، کیونکہ ہمارے گاؤں میں زیادہ تر گھر چھوٹے اور کچے ہیں۔ اگر اتنی زیادہ بارش ہمارے گاؤں میں ہو گئی تو پھر ہم کہاں پر جائیں گے؟ ہمارے مکان ڈھہر جائیں گے۔ اب مولوی صاحب جو کہ گرمی سے تنگ آئے ہوئے تھے، وہ فقیر کی ان باتوں کو سن کر کچھ ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے فقیر بابا، تم کچھ نہ کہو، ایک تو یہ بارش نہیں ہو رہی اور اوپر سے تمہیں اپنے گھر کی فکر لگی ہوئی ہے۔ اتنی کہہ کر پھر مولوی صاحب انہی قدموں سے مسجد کی طرف چل پڑے۔ اب ان کے ذہن میں بس یہی بات تھی کہ کیسے بھی بارش ہو جائے اور اس گرمی کی راحت سے مل جائے۔ مولوی صاحب کو اس وقت اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اگر ان کی دعا قبول ہو گئی تو پھر یہاں پر اتنا زبردست اور خطرناک بارش ہو سکتی ہے کہ پھر ہمیں سنبھلنے تک کا موقع نہیں ملے گا۔ خیر، اس کے بعد مولوی صاحب جیسے تیسے کر کے مسجد تک پہنچے تو وہ نڈھل، اس لیے انہوں نے مسجد میں داخل ہوتے ہی اپنی نظر سامنے کی طرف اٹھائی۔ انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر اچانک سے ایک گھنے اور کالے بادل چھانے لگے۔ یہ دیکھ کر مولوی صاحب کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ انہوں نے فوراً ہی اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر گاؤں والوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسجد میں موجود لوگوں کے پاس گئے۔ جا کر ان سے کہا، لوگوں کی آج ہمارے گاؤں میں ضرور بارش ہوگی۔ اب گاؤں کے لوگ جو پہلے ہی بارش کے لیے ترس رہے تھے، وہ ان بادلوں کو دیکھ کر بے حد خوش ہو گئے۔ اس لیے پھر گاؤں کے سب لوگ اپنے اپنے گھر میں تیاری کرنے لگے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بھی جمع ہونے لگے۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھانا شروع کر دیا۔ پھر جیسے ہی مولوی صاحب نے اللہ اکبر کہا اور نماز پڑھنا شروع کیا تو باہر سے بادلوں کی گرجنے کی اور بجلی کے کڑکنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ آسمان پر خطرناک سے بادل چھا چکے تھے اور پھر دیکھتے ہی بارش شروع ہو گئی، لیکن یہ کوئی معمولی بارش نہیں تھی۔ کالے کالے بادلوں نے اچانک ہی پورے آسمان پھر اتنی تیز بارش شروع ہو گئی کہ چند ہی لمحوں میں گاؤں کی ساری گلیاں اور میدان پانی سے بھر گئے۔ پانی کا بہاؤ اتنا زیادہ تھا کہ ندی نالے بھی ان کے سامنے بے بس ہو گئے۔ اب مسجد کے اندر نمازیوں نے جب تیز بارش کو محسوس کیا تو ان کے دلوں میں خوف پیدا ہونے لگا، لیکن ان سب نمازیوں کے ایمان کی مضبوطی ایسی تھی کہ کسی نے بھی اپنی نماز نہیں چھوڑی۔ وہ ویسے ہی اللہ کی عبادت میں مصروف رہے اور ادھر مولوی صاحب بھی اطمینان امامت کرتے ہوئے ان کو نماز پڑھاتے رہے۔ پھر بارش اتنی زیادہ تیز ہو گئی کہ مسجد کے اندر بھی پانی داخل ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری مسجد پانی سے لبالب بھر گئی، یہاں تک کہ پانی نمازیوں کے سینے تک پہنچ گیا۔ دوستو، اب ہر طرف پانی ہی پانی بھر چکا تھا، یہاں تک کہ گاؤں کا ہر کونا پانی میں ڈوب چکا تھا۔ گاؤں والے ابھی کچھ دیر پہلے جو بادلوں کی حمد و خوشی منا رہے تھے، اب وہ سب خوف زدہ ہو گئے تھے۔ لیکن ادھر مسجد میں مولوی صاحب اور ان کے ساتھیوں نے پانی کے سمندر میں بھی اپنی نماز کو جاری رکھا، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ پر مکمل بھروسہ تھا۔ اس لیے انہوں نے پورے ایمان کے ساتھ اپنی عبادت کو جاری رکھا۔ اب دوستو، دھیرے دھیرے مسجد میں پانی بڑھتا ہی جا رہا تھا، یہاں تک کہ پانی نمازیوں کے سینے تک آ گیا تھا۔ لیکن تمام نمازی اللہ کی محبت اور ان کی رضا کے لیے ویسے ہی مسجد میں نماز ادا کرتے رہے۔
اور پھر اس طرح سے مولوی صاحب اور سارے نمازیوں نے اپنی نماز مکمل کی اور مسجد سے باہر آ کر دیکھا تو وہ سب کے سب حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا گاؤں مکمل طور پر پانی میں ڈوب چکا ہے۔ وہ جگہ تو جو ابھی تھوڑی دیر پہلے سوکھی تھی، وہ جگہ پانی کے ایک بڑے سمندر میں ڈوب چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ جو تھوڑی دیر پہلے خوشی سے جھوم رہے تھے، اب وہ سب کے سب خوف اور پریشانی میں مبتلا ہو چکے تھے، کیونکہ جن کے گھر کچے تھے وہ پانی میں ڈہر چکے تھے۔ اس لیے اب ایسے لوگوں کے لیے پناہ لینے میں مشکل ہو گیا تھا۔ ہر طرف چیخ پکار کی آواز آنے لگی، لوگ اپنے پیارے کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہندو اپنے بھگوان سے اور مسلمان اپنے اللہ سے پکار کر کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد مولوی صاحب کے دل میں ایک عجیب سی خلل پیدا ہو گئی۔ انہیں احساس ہو گیا کہ انہوں نے پریشانی کے عالم میں جو دعا مانگی تھی وہ بے بسی میں مانگی تھی، اس لیے اب وہ ایک بڑی آزمائش بن کر گاؤں کے تمام لوگوں پر نازل ہو گئی ہے۔ اس لیے پھر مولوی صاحب نے فوراً ہی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے، یا اللہ ہمیں معاف کر دو، ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی، یا اللہ ہماری اس آزمائش کو دور فرما دو۔ دوستو، ادھر مولوی صاحب کا دعا مانگنا تھا کہ ادھر بارش فوراً ہی ختم ہو گئی اور پھر بادل آہستہ آہستہ چھٹنے لگے۔ اب گاؤں کے جو لوگ خوف زدہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب بارش کا جو ٹوٹ رہا ہے، یہ دیکھ کر گاؤں کے تمام لوگ بھی خوش ہو گئے۔ پھر جب پانی کافی حد تک کم ہو گیا تو لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹنے لگے۔ تو مولوی صاحب نے پھر گاؤں کے لوگوں کو ایک بار جگہ پر اکٹھا کیا اور پھر انہوں نے گاؤں کے لوگوں کو اپنی مانگی ہوئی دعا بتائی اور کہا، دیکھو اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ بہت مہربان ہے، لیکن ہمیں اللہ کی حکمت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہماری مانگی ہوئی دعا دوسروں کے لیے مشکلات کا سبب بن جائے تو وہ ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے سب کو نصیحت کی، اے لوگو، ہمیں اللہ کے بندوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے اور جب بھی کبھی مصیبت میں دعا کرے تو دوسروں کی مشکلات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ اے لوگو، ہم چاہے کتنی ہی نیکی کیوں نہ کر لیں، جب تک ہم دوسروں کی پریشانی کا خیال نہیں رکھیں گے تب تک ہمیں ہماری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، اللہ کو ہماری سجدوں کی نہیں بلکہ ہمارے صاف دلوں کی ضرورت ہے۔ یہ بات سن کر گاؤں والوں کے دلوں میں ایک نئی روشنی پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور عہد کیا کہ آج کے بعد وہ جب بھی کبھی اللہ سے دعا کریں گے تو وہ دوسروں کا خیال ضرور رکھیں گے اور اپنے اعمال سے سدھار کریں گے۔ دوستو، اس ویڈیو کے بعد اس گاؤں کے لوگوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی عبادت اداؤں کو نہ بہتر بنایا بلکہ ایک دوسرے کی مدد اور خدمت کو بھی اپنا مقصد بنا لیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اچھا لگے تو آپ اسے دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ کر اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ آپ کی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔